Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, beta? I think you are fine. कैसे हैं? I am Tahir Farooq Rana. I am past service teacher, re-educator Kisur campus. बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के शाहादात की रोशनी में नजरिया पाकिस्तान की वजाहत है। हमने नजरिया पाकिस्तान की वजाहत करनी है लामा इकबाल की शहादत की रोशनी में और कायदे आज़म की रहमतुल्लाह अलैह की शहादत की रोशनी में। पहले हम बताएंगे नजरिया पाकिस्तान और लामा इकबाल एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। लामा इकबाल ने कैसे अपने अर्शादात में, कैसे अपनी बातों से, कैसे अपने व्यूज से ये बताया कि पाकिस्तान क्यों बनना चाहिए, पाकिस्तान का नजरिया क्या है, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या है, व्हाट इज आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। लामा इकबाल बड़े सगीर के मुस्लिम रहनुमाओं में से एक थे जो मुसलमानों के लिए, बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत का तस्वर रखते थे। वो सोचते थे, उनकी थिंकिंग थी कि बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत होनी चाहिए। वो क्यों होनी चाहिए अलग रियासत? जिन्होंने मुसलमानों को अपने अलग होने का तस्वर दिया, उन्होंने लामा इकबाल ने अपनी शायरी के जरिए, अपनी पोएट्री के जरिए मुसलमानों को जगाया, मुसलमानों को बेदार किया कि आप अपना अलहदा वतन हासिल करने के लिए स्ट्रगल करें, जदोजहद करें, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा तालीम हासिल करें, एजुकेशन हासिल करें। पहले लामा इकबाल पहले सोचते थे कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद होना चाहिए, हिंदू मुसलमानों को इकट्ठा रहना चाहिए। जब लामा इकबाल ने महसूस किया, लामा इकबाल को फील हुआ कि हिंदू एक तंग नजरी रखते हैं, मुसलमानों के बारे में एक तंग नजर है उनके हकूक गज़ब करना चाहते हैं, उन्हें लहरा कंट्री नहीं देना चाहते। अगर हिंदुस्तान आजाद ना हुआ तो हिंदू मुसलमानों पर जबर करेंगे, जुल्म करेंगे। तो उनकी तंग नजरी को मद्देनजर रखते हुए लामा इकबाल के अंदर एक अलग वतन का तस्वर पैदा हुआ मुसलमानों के लिए। उन्होंने अपना एक नजरिया पाकिस्तान पेश किया। आपने लामा इकबाल ने अपने खुतबा बाद 1930 में के जरिए मुसलमानों को अलग रियासत का तस्वर दिया। लामा इकबाल ने मुसलमानों को अपनी शायरी के जरिए, अपनी पोएट्री के जरिए बताया कि आप अपने मजहब और सकाफत के मुताबिक जिंदगी गुजारें। आपका रिलीजन क्या है, आपका कल्चर क्या है, आपका रहन सहन क्या है, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी स्पेंड करें, गुजारें। लामा इकबाल ने 1930 में खुतबे में आपने फरमाया, मुझे ऐसा नजर आता है शुमाल मगरबी हिंदुस्तान में एक अलग रियासत होनी चाहिए, जहां में मुसलमान अक्सरियत में हैं, जिन इलाकों में मुसलमान मेजॉरिटी में हैं, वो इलाके अलग करके एक अलग रियासत पाकिस्तान बना देनी चाहिए, ताकि मुसलमान अपने मजहब के लिहाज से, अपने सकाफत के लिहाज से, अपनी सियासत के लिहाज से अपनी जिंदगी की नशोनुमा कर सके। लामा इकबाल ने बताया इस्लाम बासियत तमद्दुनी कुव्वत है, इस्लाम एक बासियत तमद्दुनी कुव्वत जिंदा है। अगर हम अपने जो मखसूस इलाकों में मुसलमान रह रहे हैं, अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, उन इलाकों को लहरा करके वहां पे इस्लाम बासियत इस्लाम के मुताबिक अपनी लाइफ को स्पेंड करें।
جو مخصوص علاقوں میں علامہ اقبال نے فرمایا مخصوص علاقوں میں اپنی مرکزیت ہونی چاہیے، اپنی حکومت ہونی چاہیے، سیاسی سماجی معاشی پروٹیکشن ہونی چاہیے مسلمانوں کو، وہ اپنی سیاست کے حساب سے بھی زندگی گزار سکیں، معاشرتی لحاظ سے زندگی گزار سکیں، سیاسی لحاظ سے بھی زندگی اپنی گزار سکیں۔ یہ اس بنا پر علامہ اقبال اپنی تھنکنگ کو پیش کرتے ہیں کہ مسلمان بڑے صغیر مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست ہونی چاہیے۔ اب ہم اس کے بعد نظریہ پاکستان اور قائد اعظم اب ہم قائد اعظم کے ارشادات کے بارے میں بتائیں گے کہ قائد اعظم اپنے ارشادات میں کیسے نظریہ پاکستان کی وضاحت کرتے ہیں۔ قائد اعظم اینڈ آئیڈیالوجی آف پاکستان، تاریخ میں کچھ ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے قوموں کی تقدیر کو بدل دیا۔ ہمارے بڑے صغیر میں بھی ایسی شخصیت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو بتایا کہ آپ کی ایک الگ ریاست ہونی چاہیے۔ انہوں نے اپنے ارشادات میں، اپنے ویوز میں کیسے ڈیٹیل میں کیسے ایکسپلین کیا ہے۔ قائد اعظم دو قومی نظریے کی بہت بڑی حامل تھے۔ قائد اعظم شروع سے مسلمانوں کو بتا رہے تھے، بلکہ وہ انگریزوں کو بتایا انہوں نے کہ یہاں پہ دو بڑی قومیں رہتی ہیں، ہندو اور مسلم۔ آپ نے بتایا کہ قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے، مسلمان اس روح سے، اس تعریف کی روح سے مسلمان ایک الگ قوم ہے، ہندوؤں سے ایک الگ قوم ہے۔ اگر ہندو بہت بڑی قوم یہاں پہ ہے فلسطین میں، تو مسلمان بھی یہاں پہ بہت بڑی قوم ہے۔ اس کے بھی رائٹس ہیں، جس طرح کے ہندوؤں کے رائٹس ہیں اس طرح کے مسلمانوں کے بھی رائٹس ہیں۔ اگر قومیت کی تعریف کی روح سے اگر جہاں بھی دیکھتے ہیں، اس کی تعریف کی روح سے جیسے بھی دیکھتے ہیں، تو مسلمان اپنے الگ ریاست کا تصور رکھتے ہیں۔ وہ روحانی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے اپنی زندگی گزارنے کے قابل ہے۔ اس کے بعد 23 مارچ 1940 میں خطبہ صدارت میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہندو اور مسلمان ایک الگ قوم ہے، دو قومی نظریے کی بنا پر مسلمانوں کا بھی ایک الگ وطن ہونا چاہیے۔ ان کے ہیروز، ان کی نظریہ کہانیاں، ان کی ثقافت، ان کا مذہب الگ الگ ہے۔ اس لیے ہزاروں سال سے اکٹھے رہنے کے باوجود آپس میں کوئی مل نہیں سکتے، کیونکہ مسلمانوں کا ایک خدا ہے اور ہندوؤں کے کئی خدا ہیں۔ ہندو گائے کی پوجا کرتے ہیں، مسلمان گائے پر چوری چلاتے ہیں۔ تو اس بنا پر کئی اور جو اختلافات میں پائے جاتے ہیں، ڈفرینسز ہیں، جن کی بنا پر یہ الگ وطن حاصل کرنے کے حق ہوتے ہیں۔ اس کے بعد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان بننے کے بعد مسلمانوں کو بتایا کہ ہمیں پنجابی یا بلوچی یا سندھی یا بلوچی ہونے کے طور پر ہمیں نہیں الگ الگ نہیں سوچنا چاہیے، ہمیں صرف ایک پاکستانی ہونے پر سوچنا چاہیے کہ ہم ایک پاکستانی قوم ہے، اور پاکستان کے سینے سے اور ایک لینگویج میں، ایک سوچ میں، ہمیں ایک تھنکنگ میں سوچنا چاہیے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے فرمایا کہ مغرب میں ایک ایسا معاشی نظام ہے جو انصاف کا حل پیش نہیں کر رہا ہے، ایک انصاف کا ناقابل حل پیش کر رہا ہے۔ ان کا معاشی نظام، بینکوں کا جو نظام ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں ایسا سسٹم بنانا چاہیے جو اسلام کے اصولوں کے مطابق ہو، اسلام کے مساوات کے مطابق ہو۔ اس لیے ہمیں ایسا بینک اور ایسا جو انٹرنیشنل بینک بنانا چاہیے جو ہمارے بینک کو دیکھتے ہوئے، ہماری معاشی سسٹم کو دیکھتے ہوئے وہاں سے سبق حاصل کریں۔ تھینک یو ویری مچ بیٹا۔ میں
امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا. اس کے متعلق کوئی بھی آپ کمنٹس دینا چاہتے ہیں، کوئی آپ کے مائنڈ میں کوئی کمنٹس ہیں تو ہمیں واٹس اپ کریں. میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو.